حضور نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن وہ شفیع بن کر آئے گا، گواہ بن کر اور سفارشی بن کر آئے گا ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن سے محبت کرنے والے تھے اور قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا اقرؤوا الزہراوین، خاص طور پر دو نہایت تابناک اور روشن صورتوں کی تلاوت کیا کرو، قرات کیا کرو، البقرہ و آل عمران۔ یہ دو صورتیں کون سی ہیں زہراوین؟ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ فإنہما تأتیان یوم القیامہ، اس لیے کہ وہ ظاہر ہوگی قیامت کے دن، کأنہما غمامتان او غیایتان، دونوں کے ایک ہی معنی ہے، گویا کہ وہ دو بدلیاں ہیں، دو بادلوں کے ٹکڑے ہیں۔ اور کأنہما فرقان من طیر صواف، اور یا ایسے ہوں گی جیسے کہ یہ دو جھنڈ ہیں پرندوں کے کہ جو بالکل ایک جھنڈ کی شکل میں آئے ہیں، اور ان کا تحاجان عن صاحبہما، اور یہ دونوں محاجہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جھگڑا کریں گے، اے اللہ یہ بندے تیرے جو ہیں یہ تو ہم سے بڑی محبت کرتے تھے، ہمیں پڑھا کرتے تھے، ہماری تلاوت کرتے تھے، راتوں کو کھڑے ہو کر ہمیں اپنے تہجد میں پڑھتے تھے، اے اللہ ان پر رحم فرما اور ان کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ تو تحاجان عن صاحبہما۔ ایک اور روایت ہے کہ جو مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یؤتی یوم القیامت بالقرآن واہلہ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا، قیامت کے دن لائے جائے گا قرآن بھی اور وہ بھی کہ جو اس کے ماننے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے تھے۔ تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران، اور ان کے آگے 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 آ رہی ہوں گی دو سورتیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ وضرب لهما رسول اللہ ثلاثۃ امثال ما نسیتهن بعد، تو یہ راوی کہتے ہیں کہ حضور نے پھر ان دونوں کے لیے تین مثالیں، تمثیلیں دیں جنہیں پھر اس کے بعد میں کبھی بھول نہیں سکا۔ قال کانہما غمامتان او ذلتان، حضور نے فرمایا کہ یا تو وہ دو بدلیوں کے مانند ہوگی یا دو سائبانوں کے مانند ہوگی، سوادان بینہما سوداوان بینہما شرق، دو بدلیاں ہوں گی جن کے جو سیاہ ہوں گی تاکہ پوری طرح وہ سایہ کر دیں اپنے نیچے لوگوں پر، یا دو جو ہے وہ سائے ہوں گے پوری طریقے سے گھنے سائے، لیکن درمیان میں روشنی ہوگی، یعنی نظر آ جائے کہ یہ ایک خیمہ یہ، ایک خیمہ یہ ایک سورت ہے سورۃ البقرہ اور یہ دوسرا ہے وہ اور سورہ آل عمران ہے۔ سوداوان بینہما شرق او کانہما خرقان من طیر صواف تحاجان عن صاحبہما، اور یا ایسے ہوں گے جیسے پرندوں کے دو جھنڈ ہیں کہ جو پھر جھگڑا کریں گے اپنے لوگوں کے حق میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی درخواست کریں گے۔ تو یہ دو صورتیں اس اعتبار سے جو ہے، ایک تو یہ ہمارے سامنے آیا کہ ان کی اپنی فضیلت اور ان کی عظمت کیا ہے، اور دوسری یہ کہ دونوں میں کچھ ایسا آپس کا ربط ہے گہرا کہ ان دونوں کو ایک نام زہراوین، ذلتان یا غمامتان، غیایتان، یا یہ کہ فرقان، یہ تمام جو ہے تسلیہ کے صیغے آ رہے ہیں، تو یہ دونوں کو بات بہت ہی جڑی ہوئی ہے۔ دوسری بات نوٹ یہ کیجئے کہ جس طریقے سے سورہ بقرہ دو حصوں میں منقسم تھی، پہلے حصے میں اصل جو ہے خطاب کا وہ اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل یہود کی طرف، دوسرے حصے میں خطاب اصلاً امت مسلمہ کی جانب، بین ہی اسی طرح یہ سورہ مبارکہ بھی دو حصوں میں منقسم ہے، بلکہ وہاں تو آپ کو ایک فرق نظر آتا ہے کہ پہلا حصہ ہے اس کے اندر آیتیں کم ہیں، غالباً 123 ہے، اور دوسرے حصے کے اندر آیتیں بہت زیادہ ہیں، 150 کے لگ بھگ ہیں، اگرچہ رکوع جو ہے وہ پہلے حصے کے اندر جو ہے وہ 18 ہے اور دوسری میں وہ 22 رکوع ہے، نہیں بلکہ آیتیں جو ہے دوسرے حصے میں کم ہے، پہلے حصے میں زیادہ ہے، یہ ایک توازن اس میں ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً مساوی ہے، 200 آیتیں کل ہیں، 101 آیتوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ اور 99 آیات پر مشتمل ہے دوسرا حصہ، ادھر بھی 10 رکوع ہے ادھر بھی 10 رکوع ہے، بالکل برابر کی تقسیم۔ پہلے حصے میں روح سخن زیادہ تر جو ہے وہ اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کی طرف ہے، اگرچہ دونوں کے ساتھ بھی گفتگو ہے، یہود سے بھی نصارہ سے بھی، لیکن مین خطاب جو ہے وہ نصارہ سے ہے، اور دوسرے حصے میں تمام تر خطاب جو ہے وہ مسلمانوں سے ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ پھر 3 حصوں میں منقسم ہے، سورہ بقرہ کے حصہ اول کی طرح،
پہلے میں 31 آیات آتی ہیں، پھر 31 آیات، پہلے میں 32 ہے، پھر 31 ہے، پھر 38 آیات ہے، یہ 101 بن جاتی ہے۔ دوسرے حصے میں 2 رکوع پہلے، پھر 6 رکوع، پھر 2 رکوع، یہ جو 10 رکوع بنتے ہیں، اس طریقے سے تقسیم ہے۔ یہ گویا کہ ورٹیکلی ساری کی ساری تقسیم ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ صورت نہیں ہے جو سورہ بقرہ میں ہے کہ جو نصف ثانی ہے وہ ہاریزونٹل اس کے اندر تقسیم ہے کہ 4 لڑیاں ہیں چل رہی ہیں اور آپس میں وہ گتھی ہوئے نہیں۔ یہاں پر پہلے 2 رکوعوں کا علیحدہ مضمون ہے، پھر 6 رکوعوں کا علیحدہ مضمون ہے، اور اس کے بعد پھر 2 رکوعوں کا علیحدہ مضمون ہے۔ گویا کہ ساری تقسیم جو ہے ورٹیکل ہے۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ ان دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے ہوا ہے۔ ایک اور شے جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے۔ ایک اور قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں کے آخر میں نہایت جامع دعائیں آتی ہیں۔ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے اس دعا پر، جو بڑی طویل دعا ہے۔ آخری آیت جو ہے آیت الدعوات، جس میں یوں سمجھیے کہ بہت سی دعائیں جمع کر دی گئی ہیں ایک آیت میں، لیکن یہ کہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں 3 ساڑھے 3 آیات پر پھیلی ہوئی دعا ہے، لیکن وہ بھی بہت عظیم دعا ہے، بہت جامع دعا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ان میں قدر مشترک کے طور پر ہیں، وہ بعد میں ہم جب کہ تفصیلاً مطالعہ کریں گے تو وہ مضامین آتے رہیں گے۔ اس وقت اجمالاً تعارفاً صرف اس قدر جو ہے وہ کافی ہو جائے گا۔